وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جہاں رنگ بہجت آپ کی میزبان حاضر خدمت ہے۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں اور یہ پروگرام آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ریڈیو کا پروگرام ہے جو ٹیلی ویژن پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے ان پروگراموں کو دیکھتے رہیے، سنتے رہیے اور ان پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں ان پروگراموں کو آپ کے لیے ترتیب دیتے رہیں۔ آج کے پروگرام میں بھی کئی کلیدی سٹوریز یا خبریں ہم نے شامل کی ہیں۔ ان خبروں کے بارے میں ایک نظر ان پر ڈالتے چلیں اور اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اپنے ممتاز تجزیہ کاروں سے بات کرتے ہوئے، ان کی رائے لیتے ہوئے۔ آج کی کچھ خبریں ہم اس طرح سے ہم بات کریں گے پروگرام کے اندر۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان طیاروں کی فروخت کا معاملہ گزشتہ کچھ دن سے یہ اس بارے میں خبریں آ رہی ہیں۔ کانگریس کی طرف سے جو فنڈز پاکستان کو دیے جانے تھے اس مد میں وہ نہیں دیے جا رہے، جس کی وجہ سے پاکستان سے یہ بھی کہا گیا ہے، محکمہ خارجہ کے ترجمان کا بیان بھی ہے کہ پاکستان پوری قیمت ادا کرے اور اس کے بعد طیارے لے۔ اس سلسلے میں آج پاکستان کے وزیر اعظم کے امور خارجہ کے مشیر نے کچھ خاص ایک بیان دیا ہے۔ خاص طور پر اسی حوالے سے یہ بات آپ سے ہم ضرور کریں گے، آپ کو سنوائیں گے بھی اور اس کے بعد تجزیہ کاروں کی رائے لیں گے۔ پاکستان میں سیاسی منظرنامہ کیا ہے؟ بہت دنوں سے پاناما لیکس کے بارے میں چیزیں چل رہی ہیں اور مختلف خبریں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ حزب مخالف کی بہت ساری جماعتیں بلکہ ساری ہی جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں اور ان کا آپس میں کچھ ضابطۂ کار طے کرنے کی صورت بن رہی ہے۔ ورلڈ پریس ڈے ہے، آج 3 مئی ہے۔ پھر مذہبی آزادی کے بارے میں ایک رپورٹ سامنے آئی ہے، اس کا ایک تجزیہ کریں گے اور پھر بات کریں گے۔ ہم جب بین الاقوامی امور کے بارے میں اور صورتحال کے بارے میں بات کرتے ہیں، مشرق وسطیٰ کی طرف نکلتے ہیں تو شام اور عراق کے بحران کے بارے میں، اور آخر میں ہم بات کریں گے، دیکھیں گے انڈیانا میں آج ایک پرائمری ہو رہی ہے اور جیسا کہ آپ کو ہم بتاتے آئے ہیں کہ امریکہ میں جو صدارتی انتخابی عمل ہے اس میں ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹ پارٹی جو دونوں کلیدی جماعتیں ہیں ان کے امیدوار نامزدگی لینے کی کوشش کرتے ہیں صدارتی انتخاب میں حصہ لینے کے لیے۔ تو یہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے اس کا بھی کچھ جائزہ لیں گے۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے F-16 جنگی طیاروں کی خریداری کے لیے امداد روکنے کے بعد پاکستان ان کی خریداری کے لیے متبادل ذرائع کی تلاش کر رہا ہے اور اگر فنڈنگ کا انتظام نہ ہو سکا تو طیارے کہیں اور سے خریدے جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے امریکہ کی طرف سے پاکستان کو آگاہ کر دیا گیا تھا کہ کانگریس کے اراکین کے اعتراضات کے بعد، یہ اعتراضات کیا ہیں ابھی جب ہم مبصرین سے اور تجزیہ کاروں سے بات کرتے ہیں تو ان پر بھی بات کریں گے کہ امریکہ کو جو 8 F-16 لڑاکا طیارے پاکستان کو دینے تھے جو پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں استعمال کے لیے چاہیے ہیں مؤثر طور پر، تو اب پاکستان کو یہ جہاز خریدنے کے لیے $70 کروڑ کی پوری رقم ادا کرنا ہوگی اور جو اعانتی فنڈز امریکہ کی طرف سے ادا کیے جانے تھے ان کی رقم کو روک لیا گیا ہے۔ تو وزیر اعظم کے مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز نے کیا کہا، آئیے آپ کو یہ سنواتے ہیں اور اس کے بعد اس وقت ہمارے ساتھ ہیں محسن ظہیر صاحب، بہت ممتاز نام ہے ہمارے پروگراموں کا، اور محمد نعیم صاحب ہیں ہمارے ساتھ، وہ بھی ہمارا آج ساتھ دیں، ندیم صاحب ساتھ دیں گے ہمارا، اور جو ان کا تعلق بھی یہاں امریکہ سے ہے، اپنا اخبار چلاتے ہیں اور پرانے یہ لوگ صحافت سے کے شعبے سے بہت عرصے سے وابستہ ہیں اور صحافت کی بہت ساری چیزوں کو اس طرح سے جانتے ہیں جیسا کہ ایک غیر جانبدار صحافی کو جاننا چاہیے۔ تو آج اسی طرح سے ہم کوشش کریں گے کہ ایک غیر جانبدار تجزیہ لیں اپنے مختلف امور کے بارے میں، اپنی مختلف خبروں کے بارے میں۔ تو مشیر سرتاج عزیز کیا کہتے ہیں وزیر اعظم کے، آئیے سنتے ہیں۔ جہاں تک F-16 کی فنانسنگ کا تعلق ہے، اس میں ہم دیکھیں گے جو سپلائرز ہیں ان کے ساتھ مل کے کہ الٹرنیٹیو سورسز آف فنانسنگ کیا ہو سکتے ہیں، تو وہ اگر کوئی ایسا انتظام ہو گیا تو ہم خرید لیں گے، ورنہ ظاہر ہے کہ اور پھر کہیں اور سے جہاز دیکھنا پڑیں گے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس میں بنیادی بات یہی ہے کہ جو فنڈنگ روکی گئی ہے سو کالڈ، وہ F-16 کے لیے روکی گئی، باقی پرچیزز اس سے ہو سکتی ہیں۔ اب F-16 جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ ہمیں ضرورت ہے، خاص طور پہ جو اینٹی ٹیررزم کمپین ہے وزیرستان وغیرہ میں اور ٹرائبل ایریا میں، کیونکہ F-16 سے جو کولیٹرل ڈیمیج ہے وہ کم ہوتا ہے جب آپ آپریشنز کرتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس کے آلٹرنیٹیوز ہیں، ہمارا جو JF تھنڈر ہے وہ بھی کسی حد تک کارآمد ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک براڈر ایشو ہے کہ اوور آل جو اسٹریٹجک اور کنونشنل بیلنس ہے پورے خطے کا، اسے ڈسٹرب نہ کیا جائے، اور یہ ہم نے
امریکہ سے مختلف، اور اس پہ باقی ممالک بھی اتفاق کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اگر یہ انڈیا اپنی صلاحیت بڑھاتا رہا تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، ہم بھی رسپونڈ کریں گے، اور ہم کر رہے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن بنیادی طور پر بین الاقوامی برادری کو ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس میں یہ اسٹریٹجک امبیلنس مزید بدتر ہو یا خراب ہو، کیونکہ اس خطے کے لیے اچھا نہیں ہے، اور میرا خیال ہے ریسورسز کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ ہمیں اپنے وسائل جو ہیں وہ عوام کی خدمت پہ اور ان کی بہبود پہ لگانا چاہیے، نہ کہ ہتھیاروں پہ۔ یہ ابھی آپ سن رہے تھے وزیر اعظم کے مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز، جو بڑی وضاحت سے بات کر رہے تھے، اور انہوں نے اس بارے میں بھی بات کی کہ خطے میں ہتھیاروں کا توازن برقرار، طاقت کا توازن برقرار رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس طرح کی ساری کوششیں کی جائیں کہ بہت زیادہ فنڈنگ جو ہے ہتھیاروں کے اوپر نہ ہو، جیسا کہ آپ سب سن رہے تھے۔ اس وقت ہم پہلے تو ندیم صاحب سے اور محسن ظہیر صاحب سے بات کرتے ہیں اور ان سے اس صورتحال پر کچھ تجزیہ لیتے ہیں۔ ان کا السلام علیکم جی۔ محسن صاحب، ایک سب سے پہلے تو آپ ہی سے سوال ہے، آپ یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم کی مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز کے بیان میں ایک چیز بڑی واضح طور پر جو آپ کو چونکا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر فنڈنگ کا متبادل ذرائع بھی ہم اس کے لیے تلاش کریں گے، اور اگر فنڈز فراہم نہیں ہوتے تو پاکستان کہیں اور سے بھی یہ لے سکتا ہے۔ تو کیا اس بیان کو آپ کتنا اہم کہیں گے، بجائے اس کے کہ میں اپنی کوئی بات کروں؟ تو آپ کے خیال میں کیا یہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو ایک مخصوص تعلق ہے اس سے کچھ ہٹنے کی بات ہو رہی ہے؟ اس کو ہم کس طرح سے دیکھیں گے؟ جی دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو F-16 طیاروں کا معاملہ ہے، اس کی پہلے چھوٹی سی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ امریکہ اوباما انتظامیہ اس بات پر ایگری ہوئی تھی کہ پاکستان کو 8 F-16 طیارے دیے جائیں گے، اور ان کی قیمت تھی $70 کروڑ، اور طے یہ ہوا تھا کہ $27 کروڑ جو ہے وہ پاکستان پے کرے گا، اور جو باقی رقم ہے تقریباً $43 کروڑ کی، وہ امریکہ کی جانب سے پاکستان کی جو مالی اعانت کی جاتی تھی اس میں ایڈجسٹ کی جائے گی۔ تو وائٹ ہاؤس کی جانب سے اس پر ایگری کر لیا گیا، کانگریس کی جانب سے ایگری کر لیا گیا، لیکن کچھ دن پہلے اچانک جو سینٹ کی فارن ریلیشنز کمیٹی ہے اس میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی، اور اس کی جانب سے یہ رکاوٹ پیش کی گئی، کیونکہ جو خارجہ امور کے حوالے سے جو فنڈنگ ہے اس کو کانگریس اس کی منظوری اس کے لیے لازمی ہے، تو وہاں پر رکاوٹ آئی، جس کی وجہ سے تیاروں کی فراہمی کا معاملہ جو رک گیا۔ تو یہ جو کچھ معاملات چل رہے تھے اس کے بارے میں اسمیل تو جو حلقے ہیں وہ کچھ عرصے سے کر رہے تھے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو عام لوگ ہیں ان کے لیے ایک حیران کن ڈیولپمنٹ ہے، اس کی توقع نہیں کی جا رہی تھی، ایک غیر متوقع ایک پیش رفت ہوئی ہے، اور اس کے جو سرتاج عزیز صاحب کا آپ نے ابھی ساؤنڈ بائٹ سنائی، اس میں اب یہ ہے کہ $43 کروڑ جو ہیں وہ پاکستان کسی اور ذرائع سے یا تو فنڈنگ حاصل کرے یا پھر کوئی متبادل تلاش کرے، کیونکہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اور پاکستان کے جو سفارتی حلقے ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وار آن ٹیرر ہے، اور اسپیشلی جو فاٹا کے ایریاز ہیں وہاں پر یہ F-16 طیارے بہت ضروری ہیں، ان کے مؤثر بھی ہیں اور کولیٹرل ڈیمیج بھی ان کا کم ہوتا ہے، اور امریکہ اور پاکستان میں ایک تناؤ رہا ایبٹ آباد آپریشن کے بعد، اور 5 سال کا عرصہ گزرا، اس کے بعد وہ تناؤ ختم ہوا اور معاملات تعلقات نارملائزیشن کی طرف آئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہاں پر جو معاملہ ہے، اب اس کے 2 چیزیں دیکھنے والی، جو انتظامیہ کی حد تک معاملہ، انتظامیہ نے تو رضامند تھی، دینے کے لیے تیار تھی، لیکن کانگریس کی طرف سے یہ رکاوٹ آئی، اور ابھی دیکھنا یہ ہے کہ اب امریکہ کی لیڈرشپ اس میں کیا رول پلے کرتی ہے، اور پاکستان متبادل کیا اس کا الٹرنیٹیو تلاش کرتا ہے۔ تو یقیناً ایک رفٹ واضح نظر آ رہا ہے، جو کوئی بالکل تھوڑا سا اس میں کچھ بدلاؤ ضرور آیا ہے۔ ندیم صاحب، امریکہ اور پاکستان کے درمیان کچھ عرصے سے کافی فہم و تفہیم کا سا معاملہ چل رہا تھا، باضابطہ طور پر کئی اسٹریٹجک مذاکرات کے ادوار بھی ہوتے ہیں جس میں ایسی ہی ساری باتوں کے اوپر بات کی جا رہی تھی۔ ابھی کافی تفصیل سے محسن ظہیر صاحب نے بھی بتایا، ہمارے بھی پروگرام میں گزشتہ 2 روز سے اس کے
بارے میں بات ہو رہی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں ان میں کئی مختلف طرح کی وجوہات کا حوالہ بھی دیا جاتا رہا ہے، اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کانگریس کے خیال میں، کانگریس کے کچھ ارکان کے خیال میں جن کی وجہ سے یہ منظوری یا اس میں رکاوٹ آئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کی جنگ میں اس حد تک نہیں کر رہا جتنا کہ اس کو کرنا چاہیے تھا۔ اس سارے بیان کو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جیسے تعلقات پہلے بھی ایک دفعہ بہت نیچے چلے گئے تھے اور بہت اتار کا چڑھاؤ ہو گئے، شکار ہو گئے تھے، کیا یہ معاملہ پھر اسی طرف بڑھا ہے یا یہ ایک معمول کی بات ہے دو ملکوں کے درمیان؟ دیکھیے، پاکستان کا بہت بڑا رول ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا بہت بڑا رول ہے امریکہ کو سپر پاور بنانے میں، اس لیے کہ جو رشین اور امریکن وار تھی اس میں جو پاکستان نے اپنا پارٹ پلے کیا ہے، اس کا یقیناً جو آفٹر میتھ ہے وہ اس وقت پاکستان کے سامنے، اور پاکستان بڑی عجیب صورتحال سے گزر رہا ہے اور اس وقت ضرب عضب چل رہی ہے، آپ بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ اور جس طرح پاکستان نے امریکہ کے ساتھ اپنا حق دوستی نبھایا ہے، میں سمجھتا ہوں، بلکہ واضح طور پہ کہوں گا کہ امریکہ نے یہ نہیں کہا، بلکہ ہمیشہ امریکہ ڈو مور کے اوپر کیا۔ اس کی جو توقعات ہیں شاید پاکستان سے کہیں زیادہ ہیں جو کچھ پاکستان نے کیا۔ ہزاروں اپنے نوجوانوں کو اس جنگ میں جھونکنے کے باوجود آج پاکستان جو اس کے بارے میں ان کے جو سینیٹر رینڈ پال ہیں، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ پاکستان ہم سے امداد بھی لیتا ہے اور ہمارا مذاق بھی اڑاتا ہے، جبکہ سینیٹر باب کراکر جو ہے انہوں نے بھی کچھ اسی قسم کی بات کی کہ پاکستان جو ہے، پاکستان حقانی گروپ کے خلاف کارروائی نہیں کرتا، پاکستان یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، مطلب نیگیٹو چیزیں جو ہے سامنے لا کے کہیں نہ کہیں لے جا کے پاکستان کو کیپ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس بار بھی کانگریس نے جو صورتحال سامنے آئی ہے، اس سے قبل بھی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ امریکہ بہت زیادہ تحفظات امریکہ کے رہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے جو اپنا ایٹمک جو میزائل وغیرہ کا سلسلہ چل رہا تھا، چھوٹے ہتھیاروں کے بارے میں امریکہ بہت کنسرن تھا۔ تو F-16 دینے کے معاملے میں جو اس وقت جو رکاوٹ آئی ہے، میں سمجھتا ہوں یہی ساری چیزیں ہیں کہ ہماری فوج کو ایک ایسے پوائنٹ پہ لایا جائے کہ وہ جو ہے نیگوسیشن اس میں آئیں، اور وہ اس کے بعد یہ تمام چیزوں کے بارے میں بھی جو ان امریکہ کے تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جس کی وجہ سے یہ سب معاملہ کیا گیا ہے۔ ادروائز ایک چیز جیسے کہ میرے سینئر محسن ظہیر صاحب نے مینشن کیا کہ یہ تمام چیزیں طے ہو چکی تھیں اور اس کے اوپر کوئی معاملہ نہیں تھا، پچھلے 4-5 سال سے اس کو لٹکایا ہوا ہے۔ اور یقیناً سرتاج عزیز صاحب نے بات کی ہے، چونکہ یا پھر یہ کہ فرینچ سے، رشیا سے، چائنا سے، مطلب کہیں سے بھی پھر کوئی پاکستان متبادل چیز مطلب متبادلات پر غور کر سکتا ہے پاکستان بھی، بالکل کر جس سکتا ہے، بارے میں کیا ہے تو اور یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس تک بات جائے گی، اس لیے کہ بہرحال کچھ بھی صحیح محکمہ خارجہ جو ہے وہ تو پاکستان کے فیور میں ہے، اور اس نے اس کی جو ہے یہ بتایا بھی ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں ان کی مضبوطی بہت ضروری ہے، اور ایک ایسے موقع پر جبکہ ضرب غضب ہو رہی ہے اور آلموسٹ 70% جو ہے تمام چیزوں پہ کنٹرول حاصل کیا جا چکا ہے، جہاں تک ناردرن ایریاز پاکستان کے، آرمی اس کو بہت سچائی کے ساتھ کلین کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جو کہ امریکہ کے مطابق پہلے فوج نے اس طریقے سے نہیں کیا جیسا کہ امریکہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا، لیکن اب امریکہ خود یہ کہتا ہے کہ نہیں، جو اس وقت جو ضرب غضب کے سلسلے میں جو فوج کی کارروائی ہے اس پہ کافی حد تک مطمئن ہے امریکہ۔ جی ہاں، یہ گزشتہ دنوں ہم اس بارے میں کافی تفصیلی پروگرام بھی کرتے آئے ہیں، ہمارے اس پروگرام میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ ہم بہت زیادہ اس میں وضاحت میں چلے جائیں، اس لیے اس بارے میں ہم مزید بات کرتے ہی رہیں گے۔ گزشتہ 2-3 دنوں سے ہمارے باقی ساتھی بھی ان پروگراموں میں یہ بات کرتے آئے ہیں۔ پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر کچھ نظر ڈالتے ہیں۔ حزب مخالف کی جماعتوں نے پاناما پیپرز کی اشاعت میں جو انکشافات سامنے آئے اس کی تحقیقات کے لیے ایک متفقہ طور پر ضابطہ کار تجویز کر دیا۔ یہ دوسرا روز تھا آج میٹنگ کا، جو یا اجلاس کہہ لیجیے حزب مخالف کی جماعتوں کا، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر چودھری اعتزاز احسن کی رہائش گاہ پر ہوا۔ چودھری پیپلز پارٹی کے سینیٹر اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے استعفے کے معاملے پر تمام جماعتوں میں اتفاق رائے نہیں ہو سکا، تاہم ان کے بقول بیشتر جماعتیں بشمول پاکستان پیپلز پارٹی اس موقف پر قائم ہیں کہ وزیر اعظم مستعفی ہو جائیں۔ دوسری
دوسری طرف ظاہر ہے کہ حکومت کی طرف سے بھی اگر بات کی جائے تو اس میں وزیر اعظم نواز شریف نے جب قوم سے خطاب کیا تو اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ اگر کسی طرح کا بھی ان کا قصور ثابت ہوتا ہے یا ان کے اوپر کسی طرح کا بھی کوئی حرف آتا ہے تو وہ فوری طور پر اپنے عہدے سے الگ ہو جائیں گے۔ محسن صاحب، ایک بالکل غیر جانبدار تجزیہ کار کی حیثیت سے صورتحال پر بات کیجیے گا۔ پاناما لیکس سامنے آئیں تو ہم نے اسی وقت کہا تھا کہ یہ ایک پینڈوراز باکس ہے جو کھل گیا ہے اور اس کے بعد مختلف اس کی جہتیں ہوں گی، مختلف صورتیں ہوں گی، اور جو کہ دیکھی جا رہی ہیں گزشتہ 3 ہفتوں سے پاکستان کے میڈیا کا کوئی بھی آپ رخ دیکھ لیں اس میں کسی نہ کسی حوالے سے اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے۔ وزیر اعظم کے منصب کے لیے اخلاقی جواز کتنا اہم ہے؟ دیکھیں، اخلاقی جواز جو ہے بہت اہم ہے، اور پاناما لیکس کے جو انکشافات ہیں یہ ایک واضح تقاضا کرتے ہیں کہ ان تمام معاملات کی ایک فوری اور بلا امتیاز اور غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پچھلے 6 ادوار پاکستان میں جو سویلین گورنمنٹ کے رہے، جن میں 3 مسلم لیگ کے اور 3 پاکستان پیپلز پارٹی کے رہے، اور میں نے بطور رپورٹر یہ 6 ادوار جو ہیں ان کو فیلڈ رپورٹنگ بھی کی اور ان کو ایک پریکٹیکل جرنلسٹ کے طور پر کور بھی کیا۔ صرف یہ پاناما لیکس تو ایک پنڈورا باکس کھلا ہے نا، پنڈورا باکس سارے جو ہیں وہ کھلنے چاہیے، اور یہ جتنے بھی الزامات ہیں یہ آج کوئی نئے الزامات نہیں ہیں، یہ ہم نے 90 سے رپورٹ کرتے آ رہے ہیں، اور پچھلے 6 ادوار میں کبھی بھی کوئی واضح اور میں یہ سمجھتا ہوں ایماندارانہ کوشش نہیں ہوئی ان الزامات کی کسی بھی طرح پر تحقیق کرنے کے سلسلے میں۔ ہر دور میں مختلف حربے آزمائے گئے اور مختلف ٹیکٹکس یوز کیے گئے احتساب کے عمل سے بچنے کے لیے۔ اب یہ جو معاملہ ہے ایک پاناما لیکس کے، اس نے یقیناً پاکستان میں ایک عدم استحکام کی اور سیاسی غیر یقینی صورتحال کریٹ کر دی ہے، اور اگر ہم اخلاقی جواز جیسا کہ آپ نے بات کی تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ شروعات ہونی چاہیے، لیکن شروعات بے شک نواز شریف سے کریں، لیکن پھر باری سب کی آنی چاہیے، اور اس حمام میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کا پھر ایک 1 by 1 جو ہے وہ معاملات طے کرنے چاہیے۔ پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کرپشن ہے، اور کرپشن کے سلسلے میں کہیں سے بھی آغاز کرنا چاہیے، اور پاناما لیک سے اگر آغاز ہوتا ہے تو بہتر ہے۔ لیکن ایک چیز میں بےجت آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں جو پاکستان ہے اور جو بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، اور بالخصوص پاکستان جو ہے جو ایک وار آن ٹیرر بہت عرصے سے لڑ رہا ہے، ہمیں مڈل ایسٹ اور عرب ورلڈ کی مثالیں سامنے رکھنی چاہیے۔ اگر یہ ملک جو ہے، ہم نے ریسنٹ ماضی میں دیکھا کہ جو سیاسی عدم استحکام کا شکار ریاستیں ہوئیں وہاں پھر معاملات کنٹرول نہیں ہوئے، نہ امن و امان کے کنٹرول ہوئے، نہ نظم و نسق کے کنٹرول ہوئے، نہ بیڈ گورننس، مزید بیڈ گورننس ہوگی، اور عوام کا جو حال ہے آج آپ ان سارے لوگوں میں دیکھیں تو پاکستان کے جو سیاسی قائدین ہیں وہ صرف نواز شریف مخالفت میں اس پاناما لیکس کو ایک ٹول کے طور پر یوز نہ کریں، اور عدم استحکام اگر پیدا ہوا تو وہ پورے ملک کے لیے ختم ہوگا۔ ان کو سنبھالنا۔ جی، میرا سوال اگلا یہی تھا اسی بارے میں جو کہ ندیم صاحب سے میں کرنا چاہوں گی کہ یہ فرمائے گا کہ پاکستان میں جو سیاسی صورتحال ہے جس کی طرف محسن صاحب نے اپنے آخری بات میں کہا، منظر نامے کو دیکھتے ہو کہ یہ پاناما لیکس ہیں، اب کیا محض ان پر سیاست کی جا رہی ہے جیسا کہ پوری کی پوری حزب اختلاف جمع ہو گئی ہے، یا واقعی حزب اختلاف کے پاس یہ پاناما لیکس ایک ٹھوس بنیاد ہے اس کی؟ اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، صرف سیاست کے طور پر یا واقعی اس کو پورے خلوص کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ کرپشن کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے حزب مخالف کی جماعتوں کی طرف سے؟ بھائی صاحبہ، اس میں تو میں ایک بات کہوں گا کہ میں تیرا عاشق بغیوم تو میرا عاشق بگو والا معاملہ ہے کہ سارے چور اکٹھے ہو گئے ہیں، جو حکومت میں بیٹھے ہیں وہ بھی چور ہیں۔ I'm sorry to say، میں تھوڑی سی غیر پارلیمانی جی وہ نہ بولیں تو اچھا جی، میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ یہ عوام کا کیا حال آج ہو گیا، لیکن یہ تمام کے تمام لوگ اپنی اپنی مصلحتوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اس وقت جو مجھے نظر آ رہا ہے، اس وقت آپ کی پوری اپوزیشن مصلحت کا شکار ہے، اور سب کے سب جو ہیں اپنے اپنے دامن بچانے کے چکر میں، سب کو یہ معلوم ہے کہ اگر آج اب دیکھیے نا
3 مہینے کا آپ نے یہ کہہ دیا جی 3 مہینے میں یہ جو ہے اس کی رپورٹ پیش کریں، یہ جو اپنا TORs ہے. اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی 1 سال کے اندر اندر مزید جناب جتنے لوگ ہیں ان کی جو ہے تحقیقات شروع کی جائے. تو 2 سال تو گورنمنٹ کی جانے میں رہ گئے ہیں. 2018 آ جائے گا، اس کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے. یہ ساری جو ہے نا یہ جو نورا کشتی ہے، ہمیشہ لڑتے ہیں اور یہ سب کچھ کرتے ہیں. میرے خیال میں تو یہی تمام سب کچھ ہونا ہے. ادروائز سیدھا استعفے کا جب مطالبہ تھا تو اسی کے اوپر اسٹک کرنے کے بعد اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے تھا اگر سنسیئر ہوتی اپوزیشن. لیکن اپوزیشن سنسیئر نہیں ہے اور حکمرانوں کو بھی پتا ہے، انہیں سب ان کی فائلیں ان کے پاس ہیں، انہیں بھی پتا ہے کہ انہوں نے کتنی چوری کی ہے، انہیں پتا ہے انہوں نے کتنی چوری کی ہے. ان کا ایگریمنٹ چلتا رہا ہے، پیکٹ چلتا رہا ہے. پورے میڈیا کو پتا ہے کہ جی پہلے تہاڈی واری تے ساڈی واری والا معاملہ ہے. تو یہ تمام چیزیں اس میں بظاہر کوئی چیز ایسی نظر نہیں آ رہی. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے یہاں پر کہ جو چند ہمارے جو میڈیمز ہیں، جو میڈیا بھی ہے، اس میں بھی آپس میں رفٹ چل رہی ہے. پہلے ہوتا یہ تھا کہ میڈیا کم سے کم ایک پیج پہ ہوتا تھا. جی ابھی میڈیا کی طرف آتے ہیں ندیم صاحب، ابھی میڈیا کی طرف آتے ہیں. ہمیں ابھی اسی کی طرف جا رہے ہیں کہ آج عالمی دن بھی ہے، 3 مئی ہے، عالمی دن بھی ہے. صحافیوں کے تحفظ کی ایک موقر بین الاقوامی تنظیم چلیے میں اس کے اوپر پہ بات کروں کہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ میں وہی کہہ رہا تھا کہ یہ سب جو ہے نورا کشتی ہے اور اس کا مجھے کوئی آؤٹ کم نظر نہیں آتا. آنیسٹلی اسپیکنگ جو کچھ بھی یہ ہوا ہے اور جو یہ کہہ رہے تھے، جو ان کی تقاریر تھیں، جو ان کا جو اپنا ایک جذبہ نظر آ رہا تھا ان کے کرنے میں، وہ بظاہر نظر اب نہیں آ رہا. اور دوسری طرف پروونشل گورنمنٹ کا معاملہ آ گیا ہے. اگر NWFP کی حکومت کو ہٹایا جاتا ہے یا کچھ سے زیادہ، وہ اس حد تک بھی جائیں گے. وہ وہاں سے بھی عمران خان کو بھی تھریٹ کر رہے ہیں. تمام لوگوں کو الگ الگ تھریٹ کر رہے ہیں جو حکمران ہیں. تو اب ایسی صورت میں سب کے سامنے ہے کہ کیا ہوگا. معاملہ پیچیدہ ہے. صحافیوں کے تحفظ کی ایک موقر بین الاقوامی تنظیم ہے کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ، CPJ نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں اس وقت لگ بھگ 200 صحافی جیلوں میں ہیں. یہ بات ہم اس طرح شروع کریں کیونکہ پہلے بتا چکے ہیں کہ 3 مئی کو پریس کی آزادی کا دن منایا جاتا ہے. فریڈم پریس آف فریڈم کی بات کی جاتی ہے اور فریڈم ہاؤس نامی تنظیم نے پہلے ہی اپنی تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ دنیا بھر میں آزادی صحافت جو ہے وہ کم ترین درجے پر اب پہنچ چکی ہے اور دنیا میں صرف 13% آبادی صحافت پر کاربند ہے جہاں سیاسی امور کی بھرپور کوریج ہوتی ہے. صحافیوں کا تحفظ یقینی ہے. ذرائع ابلاغ میں ریاستی مداخلت نہ ہونے کے برابر ہے اور صحافت کو قانونی یا اقتصادی دباؤ کا سامنا نہیں، لیکن یہ صرف 13% ہے. اور اسی طرح کی بہت سارے اعداد و شمار ہیں جو میرے پاس ہیں اور جس کے بارے میں تھوڑا سا میں بات بھی ضرور کروں گی. پر دنیا کے مختلف ملکوں کی طرح پاکستان میں بھی آزادی صحافت کا آج بین الاقوامی دن منایا گیا ہے جس میں صحافیوں کو درپیش خطرات کو اجاگر کرنے کے لیے اور سازگار ماحول کا مطالبہ کرنے کے لیے بھی بات کی گئی ہے. اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے سابق صدر اور صحافیوں کے حقوق کے ایک سرگرم کارکن پرویز شوکت نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا، آئیے آپ کو ایک سنواتے ہیں اور اس کے بعد کوئی اپنے پارٹیسپینٹس اور شرکاء سے ہم ان کا رائے لیں گے. ابھی تک 100 سے زیادہ کیسز ہیں جن کے مجرموں کی گرفتاری ابھی باقی ہے اور کئی جہاں گرفتار بھی ہوئے ہیں ان کا ٹرائل بھی بہت سلو ہے. بہرحال ہم اسٹرگل میں ہیں اس وقت اور ہمیں پورے دنیا کی سپورٹ چاہیے. پاکستانی صحافی اس وقت ایک تو فائنینشیل کرائسس کا شکار ہیں، دوسرا لائف کا عدم تحفظ کا شکار ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کی ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن، جرنلسٹ آرگنائزیشن ہمارے مدد کریں، گورنمنٹ کو پریشرائز کریں تھرو ایمبیسیز، تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. یہ آپ سن رہے تھے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے ایک سابق صدر پرویز شوکت صاحب کی بات چیت. آئیے اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے ایک جنرل سیکریٹری بھی موجود ہیں، امین یوسف صاحب. ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. پاکستان میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کی طرف بھی انہوں نے، پرویز صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے. صحافتی ذمہ داریاں پوری کرنے کی صورت میں رکاوٹ آتی ہے، نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ جہاں بھی کہیں لڑائی ہو رہی ہے یا تنازعات ہیں یا کانفلکٹ زون ہے وہاں پر کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے صحافیوں کو. ماحول کشیدہ بھی ہوتا ہے، خطرناک بھی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے غیر ملکیوں کے لیے پاکستان میں صورتحال کیا ہے اس کے بارے میں بھی ظاہر بات کی جاتی ہے، کیونکہ پاکستان کو نہ صرف اپنے صحافیوں کے لیے بلکہ باہر کے صحافیوں کے لیے بھی ایک خطرناک ملک تصور کیا جاتا رہا ہے. لیکن پاکستان وائس آف امریکہ کا اسلام آباد بیورو کی
چیف ہیں عائشہ تنظیم، وہ اس سلسلے میں کیا کہتی ہیں؟ ایک بڑا چھوٹا سا ان کا کامنٹ ہے، وہ آپ کو سنواتے ہیں، پھر آپ سے رائے لیتے ہیں۔ سالوں میں بہتر ہوا ہے کام کے حوالے سے بھی اور ماحول کے حوالے سے بھی، اور یہ بات انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتا ہے، خاص طور پہ جب سے یہ آپریشن ضرب ازد شروع ہوا تھوڑا ایکسٹریمزم کے خلاف، خاص طور پہ پشاور میں حملے کے بعد پاکستان کے عوام میں بھی ایک ایکسٹریمزم کے خلاف ایک وہ شعور زیادہ ہوا ہے، اور پھر اینٹی ویسٹرن فیلنگز پاکستان میں شاید بہت انتہا کو پہنچ گئی تھیں 2011 میں، اب 2016 میں اس سے کہیں کم ہیں۔ تو اس طرح سے پاکستان جو ہے وہ پچھلے 5-6 سال کے مقابلے میں اگر آپ 2016 لے لیں تو ویسٹرن میڈیا کے لیے یہاں کام کرنا پہلے کے مقابلے میں آسان ہوا ہے، شاید مشکل نہیں ہوا۔ امریکہ میں قائم ایک بین یہ عائشہ تنظیم تھی، آپ سن رہے تھے، بیورو چیف ہیں اسلام آباد میں وائس آف امریکہ کی۔ تو صحافیوں کے لیے 5 ملکوں کو مہلک ترین جن کو قرار دیا گیا ہے، اس میں اس طرح سے پاکستان کا نام شامل نہیں۔ یہ ہے عراق، شام، فرانس، یمن اور جنوبی سوڈان۔ پاکستان جیسے ملکوں میں صحافت کے لیے کئی اور مسائل موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں محمد امین یوسف۔ یہ 2 رائے ہم نے آپ کو سنوائی، پرویز شوکت صاحب بھی جو بات کر رہے تھے، اور جس طرح سے عائشہ تنظیم کہہ رہی تھی کہ صورتحال میں کچھ تھوڑی سی بہتری ہوئی ہے۔ تو یہ سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان فیڈریشن یونین آف جرنلسٹ کے، ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے، یہ ہمیں ابھی ارسلان ہمارے پروڈیوسر بتا رہے ہیں۔ تو ان سے ایک بڑا بنیادی سوال ہمیں پوچھنا ہے، ان سے ہم پوچھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے محسن صاحب اور ندیم صاحب سے بڑا کوئک کامنٹ ہم لینا چاہیں گے۔ محسن صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج کا صحافی اپنے پیشے سے کس حد تک دیانتدار ہے عمومی طور پر، کیونکہ استثناء تو ہر جگہ پر ہوتی ہے؟ دیکھیں، جو دیانت داری کی بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو آج کا صحافی ہے، خاص طور پر جو ورکنگ جرنلسٹ ہے، وہ بہت کمیٹڈ ہے، اور وہ ایک پیشن ہے جرنلزم کے ساتھ اس کا، اور اس میں بڑے ہی محدود وسائل میں جس حد تک ممکن ہے وہ اپنا ایک کردار ادا کرتا ہے۔ اور یہ میں ایک بنیادی ایک عام عمومی سطح کے جو ہمارے سامنے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ دوسرا، جو پاکستان میں میڈیا پوری دنیا میں جس طرح ہے، جو پھر میڈیا میں جو اگر ہم کیٹیگرائز کریں، جو اوپر والے لیولز پر ہے، ایڈیٹرز لیول پر ہے اور مالکان لیولز پر ہے، اگر یہی سوال آپ کا ہم اس پر کریں تو وہ جواب پھر تھوڑا مختلف ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پر ایک اثر و رسوخ وہ استعمال ہوتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آزادی اظہار جو ہے، اس میں میجر پاکستان کا جو آج کا میڈیا، اس میں ایک ریزرویشن ضرور ہے کہ وہاں پر جو آبجیکٹیو رپورٹنگ کی بجائے وہاں پر جو ہے وہ رائے زنی اور بالکل ہی ایک بے لوگ قسم کے وہ جو صورتحال، وہ ایک زیادہ ٹرینڈ ہمیں دیکھنے میں محسوس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے عوام جو ہے وہ حقائق کے بارے میں کم جانکاری حاصل کرتے ہیں۔ تو ایک صحافی کے طور پر آپ کی اولین ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ معاشرے کے آنکھ اور کان ہوتے ہیں، آپ جو دیکھتے ہیں اور جو وہ سنتے ہیں وہ آپ کے جو ناظرین ہیں اور جو سامعین ہیں ان تک پہنچنا چاہیے، نہ کہ ایک جو آپ کی رائے ہے یا ایک جو آپ کا موقف ہے آپ اسی پر قائم رہیں اور اسی لکیر کو پیٹتے رہیں۔ یہ انفارچونیٹ یہ ٹرینڈ زیادہ ہے اور اس ٹرینڈ میں کمی ہونی چاہیے۔ اور باقی جو ہے جو یقیناً پاکستان کا میڈیا کے حوالے سے ہمیں جو مختلف رپورٹس آتی رہتی ہیں کہ یہ مراد دی گئیں، یہ فائدے پہنچائے گئے، یہ چیزیں کی گئیں، انفارچونیٹلی اس پر بڑی کم رپورٹنگ ہوتی ہیں، اور یہ ایک انڈر رپورٹڈ ایشو ہے۔ پاکستان کے صحافیوں کی جو ایک بلیک اینڈ وائٹ پکچر جو ہے وہ ان کے فالوورز کے اور ان کے ناظرین اور سامعین کے سامنے بھی ہونی چاہیے۔ جس طرح سیاستدان اپنے اثاثے ڈکلیئر کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو بااثر صحافی ہیں ان سب کے اثاثے جو ہیں وہ بھی ڈکلیئر ہونے چاہیے اور بالکل بلیک اینڈ وائٹ طریقے سے ڈکلیئر ہونے چاہیے۔ بہت بہت شکریہ محسن ظہیر صاحب، ایک بڑا ممتاز نام صحافت کا ہمارے ساتھ تھے، اور ان سے ہماری پھر ہمیشہ بات ہوتی ہے ہمارے پروگراموں میں۔ اب ہم بات کرتے ہیں امین یوسف صاحب سے، جیسا کہ آپ کو ہم نے بتایا سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان فیڈریشن یونین آف جرنلسٹ کے۔ السلام علیکم امین صاحب۔
جی وعلیکم السلام. बहुत बहुत शुक्रिया मीन साहब, माफ़ कीजिएगा लाइन हमारी कट जाती है, बाज़-औक़ात ज़ाहिर है कि बहुत दूर का मामला हो जाता है. हम बात कर रहे थे, कुछ चीज़ें हमने सुनवाई, परवेज़ शौकत साहब की भी बात सुनाई, आशा तंजीम जो कह रही थी वो बताई, मोहसिन साहब को आपने किसी हद तक सुना. आपसे मेरा सवाल ये है कि सहाफ़त एक ऐसा पेशा है जो इंतहाई दयानतदारी का तकाजा करता है, क्योंकि लोग, लाखों अफराद आपको, मुझे सुनते हैं, हमारा यकीन करते हैं, यकीन करने की कोशिश करते हैं. आप ये फरमाइएगा कि आज पाकिस्तान के सहाफ़ी को कैसे कैसे दबाव का सामना है दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी और अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल में काम करते हुए. बहुत शुक्रिया. सबसे पहले तो आपने जो एक फिगर कोट की है 13% में, बदकिस्मती से पाकिस्तान उस 13% में नहीं आता है. हमारे यहाँ सूरत हाल, हम कहते तो हैं कि हम आज़ाद मीडिया है, आज़ाद सहाफ़त है, लेकिन आज़ादी सिर्फ ये मीडिया हाउसेस के लिए है. असल में यहाँ का सहाफ़ी अब भी कैद नज़र आ रहा है. मोहसिन जहीर साहब ने जिस तरफ की निशानदेही की थी कि जी हमें बहुत से लोग ऐसे हैं, बिल्कुल हैं, हमारे दरमियान भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके असासे डिक्लेयर होने चाहिए. हम भी शफाफ सहाफ़त की बात करते हैं, लेकिन एक जो चीज़ हमें नज़र आती थी, हमने जो सीखी है, हमने जो सहाफ़त की है, वो सहाफ़त अब हमें यहाँ नज़र नहीं आ रही है. मुख्तलिफ थ्रेड्स हैं यहाँ के साथियों को, अब भी मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है. पाकिस्तान अब भी दुनिया के खतरनाक तरीन ममालिक में शामिल किया जाता है, और उसकी वजह यह है कि हमें मुख्तलिफ चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं. कुछ प्रेशर ग्रुप्स हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के अपने वो मसाइल हैं, कुछ जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं उनके मसाइल हैं. ठीक है, इस वक्त सूरत हाल बेहतर हुई है, लेकिन इतनी भी बेहतर नहीं हुई है कि हम आज़ाद तौर पर करें. बलूचिस्तान के बहुत से इलाके अब भी ऐसे हैं जहाँ अमलन सहाफ़त नहीं की जा सकती है. वहाँ प्रेस क्लब मुताबिक इलाकों में बंद हैं, वहाँ कोई जा नहीं सकता. हम अब भी एक तरह से आप ये देख रहे हैं, जो ज़ियाउल हक का दौर था उस वक्त सेंसरशिप होती थी, अखबारात से ब्लैंक जाते थे, लेकिन अब भी किसी हद तक यहाँ पे सेंसरशिप मौजूद है, लेकिन उसका तरीका तब्दील हो गया जी, है. एग्जैक्टली. अब सेंसरशिप के मुख्तलिफ तरीक़ों से सेंसरशिप सामने आती है. कभी ये किसी प्रेशर ग्रुप के तहत आती है, कभी ये किसी जो बहुत सारे बाज़-औक़ात तो ये भी होता है कि पेशा वाराना सहाफ़त करने वाले जो इदारे हैं उनके ऊपर भी कोई ना कोई प्रेशर इस तरह से डेवलप हो जाता है कि उसका भी ख्याल करना पड़ता है. आप मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए माली और जानी दोनों एतबार से किस हद तक इदारे या फिर हुकूमत मौसर तरह के इक़दाम कर रही हैं? आपके ख्याल में अभी ज़ाहिर है कि हर चीज़ में गुंजाइश होती है बेहतरी की, लेकिन आप किस हद तक मुतमईन हैं? आप लोगों के लिए काम करते आ रहे हैं, सहाफ़ियों के लिए काम करते आ रहे हैं, इनके लिए जो तंजीमें चलती हैं उनको देखते हैं, क्या समझते हैं आप इस बारे में, क्या कहेंगे? लाइन ड्रॉप हो गई अमीन साहब की फिर. अच्छा, अब हमारे साथ इस वक्त फ़ारूक हसनात साहब हैं, डॉक्टर फ़ारूक हसनात, जो इस वक्त पाकिस्तान से हमारा साथ इस वक्त हमें बता रहे हैं. अरसलान के नदीम साहब हमारे साथ हैं, तो नदीम साहब से हम एक क्विक कमेंट लेते हैं और उतनी देर में डॉक्टर फ़ारूक हसनात से, क्योंकि हमारी बाकी सेगमेंट्स का वक्त अब हो गया है. नदीम साहब, आपसे हम पहले भी बात करना चाहते थे कि मीडिया पर जो जिम्मेदारी आयद होती है, क्या आप समझते हैं कि उसे बखूबी और आसान तरीके पर पूरा किया जा रहा है? क्या आपका लाइन कट गई थी? मोहसिन साहब ने इस बारे में जवाब दिया और उसके बाद अमीन साहब भी हमसे बात कर रहे थे, उनके साथ भी लाइन हमारी ड्रॉप हो गई है. आप किस तरह से देखते हैं? क्विक कमेंट. ये पाकिस्तान का अफसोसनाक पहलू है कि वहाँ पर जो सहाफ़त में आज़ादी मिली वो मिली एक डिक्टेटर के दौर में, और उसके बाद से मैं समझता हूँ कि हम लोग शायद इसके लिए तैयार नहीं थे, हमारी कोई तरबियत ऐसी नहीं हुई थी, तो हम थोड़ा सा अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर गए. अगर इस वक्त पाकिस्तान के तमाम चैनल्स को देखा जाए तो हो क्या रहा है कि हर आदमी अपना न्यूज़ में अपना नंबर ऊपर करने के लिए या अपने आप को ये कहने के लिए कि हमने न्यूज़ ब्रेक की है, न्यूज़ ब्रेकिंग के चक्कर में गलत न्यूज़ भी चली जाती हैं, और जल्दबाजी में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सहाफ़ती लिहाज से दुरुस्त नहीं है. अभी आपने खुद ही सुना कि शाहीन सहबाई ने, जो कि एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, और उनका मतन जो है वो यही है कि जो सिविल और मिलिट्री की जो आपस में कन्फ्रंटेशन करा रहा है मीडिया, और इस सूरत हाल पे आप देख लें कि जो सहाफ़ी हैं, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, जो कि जिन्होंने की खिदमत सरअंजाम दी हैं बरसों, वो भी बहुत बड़ी मुश्किल में हैं इस वक्त. और चूँकि ना उन्हें तहफ़्फ़ुज़ है, ना उनके लिए कोई ऐसा कोई फोरम है
جہاں جا کے جو ہے تمام لوگ ایک زبانوں پر کوئی بات کر سکیں. تمام چینلز میں آپس میں ایک ریس ہے اور یہ کوئی مناسب تو وہ تو بات ندیم نہیں صاحب ہے. جب ہم کاروباری سطح پر لے آئیں گے کسی بھی چیز کو، کسی بھی پیشے کو ہم کاروباری انداز میں لگائیں گے ساتھ میں، تو اس کی وجہ سے تو کافی مسئلہ نہیں ہو جاتا. تو اس کو کس طرح اس سے نمٹنے کی کس طرح سے ضرورت ہے؟ نہیں، کاروباری معاملات تو اپنی جگہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. چونکہ بہرحال حکمراں جماعت ہو یا اسپیشلی گورنمنٹ کے اشتہارات اور تمام چیزیں ہیں جو کہ بڑی ضروری ہیں، اور یہ ایک آکسیجن ہوتی ہے کسی بھی میڈیا کے لیے کہ اشتہارات کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن بہرحال کچھ اصول ضرور ہوتے ہیں. اس میں یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، حکومت کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ صحافتی معاملات کے اندر اتنا زیادہ انٹرفیرنس ہو کہ لوگ پریشر میں رہ کے کام کریں. آبجیکٹیویٹی بھی ہونی چاہیے کہ معذوریت، جیسے کہ ہمیں ابھی محسن ظہیر صاحب بھی کہہ رہے تھے، ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی طرح رائے آپ کی اثر انداز ضرور ہوتی ہے. جو بھی ہم بات کرتے ہیں، ہمارے خیالات کا عکاسی کرتے ہیں وہ، لیکن جیسے ہی ہم رپورٹنگ جب کرتے ہیں تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جو بالکل سامنے کی صورتحال ہے اس کے بارے میں ٹھیک معلومات لوگوں کو دے دی جائے. نہیں بہچت، اب صورتحال یہ ہے نا کہ دیکھیے اب صرف اور صرف چینلز تو نہیں ہے نا. جی میں سن رہی ہوں آپ کی بات. میں جی اب چینل کوئی کامنٹ کریے پھر ہم. سوشل میڈیا ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ آپ کسی کی بات کو روک نہیں سکتے. اگر صحافی کچھ نہ بھی کہنا چاہیں تو پھر سوشل میڈیا پہ جا کے اتنی چیزیں آ رہی ہیں اور اتنا اب انٹرنیٹ اور آپ کا فیس بک اور تمام چیزیں اتنی زیادہ ہیں کہ چیزیں چھپ نہیں سکتی. اب یہ پریشر والا معاملہ میں نہیں سمجھتا کہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ رہے گا کہ جی کسی چینل نے اگر کوئی چیز نہیں دی تو وہ لوگوں کی پبلک کی نظروں سے چھپ جائے گی. نہیں، اب تمام چیزیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے جو سامنے آ اور جاتا ہے. ہر آدمی جو اپنے کمنٹ دیتا ہے اس کے اوپر، ہر ایک جو فری لینس جرنلسٹ ہیں وہ بھی اس کے اوپر آ کے اپنے کمنٹس دیتے ہیں. جی یہ بالکل یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی چیز اب چھپائی جا سکتی. جی کسی وقت اس پہ ضرور بات کریں گے کہ میڈیا جو ایک میڈیا کہلانے والی جو چیز ہے، سوشل میڈیا جب آیا ہے تو اس کا امپیکٹ اس پہ کیا ہوا. یہ ایک بڑا اچھا موضوع ہوگا. آپ سے بات کرتے ہوئے ایک اور اچھا موضوع ذہن میں آتا ہے. بہت شکریہ. محمد ندیم ہمارے ساتھ تھے. ممتاز نام ہے ہمارے پروگراموں کا، ممتاز صحافی ہیں. اور ابھی ہم ایک ذرا سا وقفہ لیتے ہیں چھوٹا سا. ہمارے ساتھ رہیے گا. پاکستان سے اس وقت ڈاکٹر فاروق حسنات ہمارے ساتھ ہیں. لندن سے ہمارا ساتھ دیں گے منظر وسیم صاحب. تو آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں. گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات. ملیہ صاحبہ، کیا اس کی وجہ اسلامو فوبیا ہے؟ کیا یورپ خوفزدہ ہے؟ دنیا بھر سے ماہرین کی رائے. جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں. Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism. کہ پاکستان کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ مسلط نہ کر سکے. غیر جانبدار بحث. ریمٹ ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر، کہاں تھی عدالتیں، کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں، کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟ پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا، اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشول ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے جس کا تعلق. انڈیپینڈنس ایونیو، واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ میں. آئیے اپنے پروگرام میں جو ہماری باقی خبریں ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. بین الاقوامی مذہبی آزادی پر امریکی کمیشن نے ایک مرتبہ پھر محکمہ خارجہ کو سفارش کی ہے کہ وہ پاکستان کو ان ملکوں کی فہرست میں شامل کر دے جن کے بارے میں خصوصی طور پر یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ وہاں پر مذہبی آزادی کی سخت طرح کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں یا ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. پاکستان کے علاوہ کمیشن نے عراق، شام، مصر،
नाइजीरिया, ताजिकिस्तान, वियतनाम और जमहूरी वस्ती अफ्रीका को भी इस रिपोर्ट में शामिल करने की सिफारिश की है। कमीशन ने अमरीकी हुकूमत की रिपोर्ट में अगरचे पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से संगीन मजहबी खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए कुछ इकदामात का तस्करा भी किया गया है, लेकिन साथ ही ये कहा गया है कि हुकूमत मुनज़्ज़म तौर पर तब्दीली लाने में कामयाब नहीं हुई। तो आइए आपको हम सुनवाते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो बरसरे इक़्तिदार पार्टी है उसके रुकन कौमी असम्बली तलाल चौधरी इस सिलसिले में क्या कहते हैं। जो मुल्क के दीगर हलकों को दरपेश हैं। ये हालात पहले से काफी बेहतर हुए हैं, लोगों को रियलिटी का इल्म हुआ है और हुकूमत को पूरा एहसास है। और जब से 3 साल से अगर आप देखें तो मजहबी आज़ादी में काफी हद तक हुकूमत न सिर्फ एम्फसाइज कर रही है बल्कि ह्यूमन राइट्स की एक पूरी मिनिस्ट्री क्रिएट की गई है, जिसके चंद एक पॉइंट्स में से जिसके प्राइम मिनिस्टर खुद वॉच करते हैं, उसमें मिनॉरिटीज हैं, इसमें खवातीन के हकूक या और दूसरे, ताकि इन सबको इंश्योर किया जा सके जो हमारे आइन का हिस्सा है। ये थे बरसरे इक़्तिदार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तलाल चौधरी जो रुकन असम्बली के हैं। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सरबराह हैं और रुकन कौमी असम्बली रामेश कुमार वनकवानी, वो क्या कहते हैं इस बारे में, मजहबी आज़ादी के बारे में, ख़ास तौर पर जो अक़लियतों के हवाले से बात की जाती है। आइए उनकी भी बात सुनते हैं और फिर डॉक्टर फारूक हसनात से सवाल कुछ पूछते हैं। माइंड सेट को चेंज करने के लिए हमें करिकुलम को चेंज करना पड़ेगा। क्या हमने करिकुलम चेंज किया है? सेकेंड क्लास का जहाँ पे केपीके की गवर्नमेंट है इमरान खान की, वहाँ पे केपीके की गवर्नमेंट की मैंने बुक दिखाया है कि सेकेंड क्लास की जमात में लिखा हुआ है हिंदूज इकाफा। तो अगर ये हम माइंड सेट देंगे हमारे फ्यूचर को और उस फ्यूचर के साथ हम एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखें तो वो पॉसिबल नहीं है। ये अभी आप सुन रहे थे कि हमने आपको 2 राय सुनवाई हैं पाकिस्तान में मजहबी और अक़लियती आज़ादियों के बारे में जो बात होती है। हम इस बारे में बहुत बात करते आए हैं। कल भी हम इस सिलसिले में एक लंबी तफसीली बात हमारी हो रही थी माइंड सेट को तब्दील करने के हवाले से भी। इसी वजह से आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर फारूक हसनात से और एक मुख्तलिफ अंदाज और मुख्तलिफ ज़ाविये से, क्योंकि इस बारे में रिपोर्टें आती हैं, रिपोर्टों में मुख्तलिफ चीज़ों की बात की जाती है और मुख्तलिफ मुल्क उसके बारे में अपना जवाब देने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो आप दोनों को प्रोग्राम में खैर मकदम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर हसनात, ये मुझे बताइएगा कि ये जो बड़े बड़े थिंक टैंक्स या फिर खुसूसी कमीशन होते हैं वो इस तरह की रिपोर्टों का इजरा कर देते हैं, कभी मजहबी आज़ादियों के बारे में, कभी प्रेस की आज़ादी के बारे में, कभी किसी और की वजह से, और दुनिया भर के मुख्तलिफ मुल्कों का उसमें अहाता किया जाता है। पहले तो ये आप फरमाइएगा कि इस नौयत की जो रिपोर्टों का इजरा है वो किस हद तक मौसर आप समझते हैं? कि इसमें एक्चुअली देखने के अंदाज हैं और मुख्तलिफ अंदाज हैं। एक तो अगर हम सिर्फ लीगल डॉक्यूमेंट्स की तरफ देखें, जिस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हैं वो तो हैं। दूसरा जो रिप्रेजेंटेशन का मसला है, रिजर्व सीट्स हैं माइनॉरिटीज के लिए, मुनासिब रिजर्व सीट्स हैं प्रोविंशियल असम्बलीज में भी, लोकल गवर्नमेंट में भी और नेशनल असम्बली में भी। तीसरी बात आ जाती है सोसाइटी के बिहेवियर्स, सोसाइटी के बिहेवियर्स किस किस्म के होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि ओवरऑल एक तो माइनॉरिटीज बहुत कम है पाकिस्तान में, और अगर आप और वो हिस्सों में मुख्तलिफ बटी हुई हैं। अगर आप पंजाब की तरफ देखिए तो और केपी की तरफ देखिए तो वहाँ ज़्यादा क्रिश्चियन माइनॉरिटी है जो कि बहुत कम है, लेकिन माइनॉरिटी जो है। अगर हम सिंध की तरफ चले जाते हैं तो वहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी है जो खासतौर पर थर वगैरह के इलाके में रहते हैं। अब होता ये है कि जहाँ तक तो क्रिश्चियन माइनॉरिटी का ताल्लुक है तो वो तो बहुत मेरा ख्याल है कि वेल सेटल्ड है। उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे मुसलमान स्टूडेंट्स जाके पढ़ते हैं, अब के नहीं हैं, 150 साल के पाकिस्तान बनने से पहले भी हैं। कॉलेजेस भी उनके हैं जो यूनिवर्सिटीज बन चुकी हैं, वो सारे मिशनरीज हैं। और उन मिशनरीज में कोई आर नहीं समझा जाता मुसलमान फैमिलीज की तरफ से कि उनके बच्चे वहाँ पे जाएं, और न ही वहाँ पे उनको कोई किसी मसले का सामना करना पड़ता है। अब होता ये है कि इक्का दुक्का वाक़यात जब होते हैं, और वो वाक़यात ज़रूरी नहीं है कि किसी मजहबी बुनियाद के ऊपर हों, वो ये भी हो सकता है कोई निजी मामलात हैं, किसी ने किसी की ज़मीन लेनी है उस पर वो बेच नहीं रहा, किसी का घर खरीदना है वो बेच नहीं रहा, तो वो उसको एक टिल्ट दे देते हैं, टिल्ट देकर और वो फिर उसको मजहबी रंग दे देते हैं, जो कि पिछले
سالوں میں کچھ کرسچن کمیونٹیز کے ساتھ ہوا تھا. اچھا کچھ ایسی چیزیں ہیں جن جی ڈاکٹر صاحب یہ فرمائے گا کہ جب اس طرح کی رپورٹیں جاری ہوتی ہیں تو مذہبی تحفظ کی بات کی جاتی ہے، آپ اسی کے بارے میں بات کر رہے تھے، کئی ملکوں کے نام اس رپورٹ میں شامل ہیں. جب اس طرح کی رپورٹیں آتی ہیں تو کیا مختلف ملکوں کی حکومتیں ان کی جو فائنڈنگز ہے ان پہ غور کر کے کوئی اسٹریٹجی بناتی ہیں یا پھر وہ اس کے لیے اپنے داخلہ امور کا حوالہ دے دیتی ہیں؟ جی میں اسی طرف میں آ رہا تھا کہ ایک تو وہ آئسولیٹڈ ایونٹس ہیں جیسے میں نے کہا وہ ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ یہاں پہ تنظیمیں آئی تھیں پنجاب میں اور دوسرے کچھ علاقوں میں بھی جو کہ سیکٹیرین تھیں. اب سیکٹیرین صرف کوئی مسلم جو مائنورٹیز ہیں ان کے خلاف نہیں ہیں، وہ تو مسلمانوں کے اندر بھی جو فرقے ہیں جو مختلف انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اسلام کی، وہ تو ان کے بھی خلاف ہیں. ان کے نزدیک تو سارے ہی غلط ہیں، صرف وہی صحیح ہیں. لیکن اگر ہم ان کو لبادہ پہنا دیں کہ وہ مسلمان ہیں یا وہ سنی ہیں اور وہ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں تو وہ غلط ہوگا. اس لیے کہ باقی بھی سنی ہیں لیکن وہ خاص فرقہ سبھی کو ایک آنکھ سے دیکھ رہا ہے، چاہے اس میں عیسائی ہیں، ہندو ہیں اور دوسرے فرقے کے بریلوی ہیں، شیعہ ہیں، سب کو. اس لیے وہ تو ان کی ایک بالکل آئسولیٹڈ سی سوچ ہو جاتی ہے اور اس میں مذہب کا ایز سچ یعنی کہ کرسچن ورسز مسلم یا مسلم ورسز ہندو کی بات نہیں ہے. وہ تو ایک آئیڈیالوجی ہے، ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی ہے جو طالبان نے ایکوائر کی پھر پنجاب میں پنجابی طالبان نے ایکوائر کی. وہ ایک ملیٹنسی کا مسئلہ ہے اور وہ ڈفرینٹ مسئلہ ہے. لیکن اوور آل اگر دوسری بات یہ میں کروں گا جی کہ کچھ چیزیں ہیں جن کو تھوڑا سا ایگزیجریٹ بھی کیا جاتا ہے. اب لاہور میں جو واقعہ ہوا تھا سنڈے کو اتوار کو اور اس میں بلو اپ کیا گیا تھا ساری چیز ایسٹر سنڈے کا، اگر وہ ایسٹر سنڈے نہ بھی ہوتا وہ بم بلاسٹ ہونا تھا. اس سے پہلے بھی اسی علاقے میں مون مارکیٹ اس کو کہتے ہیں، بچوں کی اور خواتین کی وہ مارکیٹ ہے، وہاں پہ بھی دھماکہ ہوا تھا. اس میں کوئی سنڈے نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. تو لیکن اس کو اور اس میں مسلمان زیادہ کیجولٹیز ہوئی ہیں، 3-1 مسلمانوں کی کیجولٹیز ہوئی ہیں پاک میں. لیکن اس کو اگر ایگزیجریٹ کر دیا جائے، کہا جائے جی یہ صرف ایسٹر کرسچنس کو مارنے کے لیے تھا، تو یعنی یہ اینگلز ہیں، ڈفرینٹ اینگلز ہیں ایک چیز کو دیکھنے کے اور سمجھنے کے. ویسے میں یہ کہوں گا کہ اوور آل ڈیفینیٹلی ایک اچھی فضا پیدا کرنے کے لیے چاہے یہ واقعات ہو بھی نہ رہے ہوں، سلیبس کی طرف بالکل توجہ دینی چاہیے. میں تو اس پہ حق میں ہوں کیونکہ بچوں کو آپ جس طرح سے آپ سمجھا دیں گے ذہن اسی طرح کا بنائیں گے تو وہ ضروری ہو جاتا ہے. چاہے ایگزیجریشن بھی کیوں نہ کی جا رہی، جو بھی کیا جائے، لیکن ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم تو اپنا کام کریں. ظاہر ہے کہ جی وہ ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ لائیں. تعلیم جب دیتے ہیں اور خاص طور سے بچوں سے شروع کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ بات کرتے آئے ہیں ایسی تمام چیزوں کے معاملے میں مائنڈ سیٹ کی بھی بات کرتے ہیں. تو مائنڈ سیٹ کرنے کے لیے ایک تعلیم کا اس میں بڑا واضح طور پر ہاتھ ہوتا ہے، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب خود بھی پڑھاتے ہیں اور جانتے بھی اس بارے میں. گزشتہ دن ہم نے کافی اس کے بارے میں بھی تفصیل سے بات کی تھی. آئیے کچھ اب ہم بات کریں مشرق وسطیٰ کی، شام کے بارے میں. جان کیری اس وقت بھی جنیوا میں ہیں اور بات چیت اس بارے میں ہو رہی ہے کہ شام میں حلب کے صوبے میں خاص طور سے جو فائر بندی ختم کر دی گئی ہے اور وہاں پر روس کی مدد سے بشار الاسد کی فوجیں بڑی تیزی کے ساتھ کارروائی کر رہی ہیں. پچھلے ایک ہفتے کے دوران وہاں 250 لوگوں کے مرنے کی خبر بھی ہے. تو میں اب منظر صاحب سے پہلے ان سے پوچھتے ہیں کہ منظر، شام میں موجود متعدد فریق ہیں، متحارب گروہوں کے ساتھ امریکہ ہے، روس ہے، مشرق وسطیٰ کی بڑی طاقتیں جو سعودی عرب اور ایران ہے، ان سب کے مفادات اور موقف مختلف کو دیکھتے ہوئے کس نوعیت کے حل کی توقع آپ دیکھ رہے ہیں جو اقوام متحدہ اس وقت کرانا چاہتی ہے وہاں؟ جی ایک تو کیونکہ اتنی زیادہ کمپلیکیٹڈ، جس میں بھی آپ نے بتایا کہ اتنی زیادہ انٹرسٹ گروپس انوالوڈ ہیں اس وار کے اندر سیریا کی کہ کسی ایک وقت میں سب کو سیٹسفائی کرنا تقریباً ناممکن لگتا ہے. روس کے اپنے ہیں کرائٹیریاز جس کو وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں. کچھ حد تک روس اور امریکہ جو ہیں ان کا کوئی کمپرومائز ایک سرٹن لیول پہ لگ رہا ہے جہاں پر کہ وہ چاہتے ہیں کہ پیس آ جائے سیریا کے اندر، لیکن حلب کے اندر تو وہ بہت زیادہ ہے. لیکن بات آپ کی کرتی ہے منظر صاحب، حلب کے اندر تو وہ بھی نظر نہیں آ رہا کیونکہ وہاں پر چونکہ فائر بندی کی جب بات ہوئی تھی تو پورے ملک کے لیے ہوئی تھی. تو لیکن حلب میں ایک دم یہ فوجی کارروائی شروع کر کے جو باغیوں کے خلاف ہوا اور اس میں 250 لوگوں کے ابھی تک مر جانے کی خبر بھی ہے.
جی بالکل یہ ایسے ہی، کیونکہ الیپو میں یہ جو میں آپ بتا رہا تھا کہ سچویشن ایسی ہے کہ پریشرائز اتنا زیادہ ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ایکسیپٹ ایک لیول کے اوپر ایکسیپٹ کر لیا کہ روس اور امریکہ جو ہیں وہ لے کر آئیں گے پیس یہاں پر. لیکن جب ہم آن گراؤنڈ دیکھتے ہیں تو روس کے اوپر بھی پریشر بہت بڑا ہوتا ہے، ایران کی طرف سے بھی اور سیرین گورنمنٹ کی طرف سے بھی. دے وانٹ ٹو گیٹ مور اینڈ مور. پہلے بھی سے جب پیس ٹاکس ہوئی تھی تو آخری دنوں کے اندر آ کے کافی زیادہ مارکا آرائی سی ہوئی تھی اور جنگیں ہوئی، اور لیکن الٹیمیٹلی ہولڈ کیا اس نے تھوڑی دیر کے لیے پیس نے. اب بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ وہ پیس ٹاک سے پہلے میکسیمم جو گین کرنا چاہتے ہیں ایریا وہ کر لیں گے، اور اس کے بعد وہ پیس ٹاک کے لیے چلے جائیں گے. تو اس وقت کیونکہ روس کے اوپر پریشر بہت زیادہ ہے، اور روس ہی ایک لیوریج ہے جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں سیرین گورنمنٹ کے اگینسٹ اور ایران کے اگینسٹ. ادروائز لیکن اب یہاں پر ہی بات رکتی نہیں ہے. اگر ہم الیپو کی جس طرح دیکھتے ہیں میپ کے اوپر جو آکیوپائی کیا جاتا ہے، سرٹن ایریا جو ہے وہ سیرین گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے، کچھ جو ہے وہ کردوں کے کنٹرول میں ہے، اور کچھ ایریا جو ہے وہ ہم صرف ایک شہر کی بات کر رہے ہیں. تو اتنے زیادہ اس کے اندر بھی ڈویژنز ہیں چھوٹی چھوٹی کہ ان سب کو جب تک ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو ہر کوئی اپنا ایک ٹیرف اپنی جو ٹرف ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہتا ہے. تو اس صورت میں یہ جنگ کو ایک زبردستی امپوز تو کیا جا سکتا ہے، اور جہاں تک آئی ایس آئی کا نہیں انوالومنٹ جس ایریا میں، وہاں پر تو شاید پیس آ جائے، لیکن جہاں پر نہیں ہوگی تو وہ مشکل ہوگا. جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر آئی کہ جو داعش کے علاوہ نصرہ فرنٹ کی بھی تو بات کرتے ہیں نا، کیونکہ بشار الاسد کے باقاعدہ اس بات کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ وہاں ان کے نصرہ کے خلاف بات کی جا رہی ہے، جبکہ امریکہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتا. میرا اگلا سوال جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر فاروق اسناد سے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جنگ سے تباہ حال ملک شام میں پہلے بھی اس طرح کی ایک بات کی گئی تھی کہ سیف زونز یا ایسے حفاظتی علاقے تشکیل دے دیے جائیں جہاں پر جو شام کی آبادی کے لوگ ہیں وہ چلے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ متحارب گروہ چلے جائیں جو اب لڑائی نہیں کرنا چاہتے. تو ایسے علاقوں کے محفوظ ہونے کی کیا ضمانت ہوگی، اور کیا سب سے پہلے یہ ممکن ہوگا کہ ایسے علاقے قائم کیے جا سکیں اس ساری صورتحال کے اندر؟ جب ایسی صورت حال ہو جائے جس میں بہت زیادہ کنفیوژن، بہت زیادہ فریق ہیں اور بہت زیادہ وہاں پہ خانہ جنگی ہوئی، تو اس میں میرا خیال ہے اس کا تھوڑا سا تجزیہ کرنے کے لیے ہمیں تقابلی ایک جائزہ لینا ہوگا. یعنی پہلے کیا تھا اور پروگریسولی پچھلے 5 سالوں میں کیا ہوا. پہلے تو 5 سال پہلے تو بالکل کنفیوژن تھی، ٹوٹلی کیوس تھا، جو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کون سا گروپ کس کے ساتھ ہے اور کون کیا کر رہا ہے. پھر داعش کا فیکٹر، القاعدہ کا فیکٹر، وہ اتنا مکس اپ سارا ہو گیا تھا کہ بالکل ایک کنفیوژن کی اسٹیٹ تھی. لیکن پروگریسولی ہم نے دیکھا کہ چاہے ہم بری بات تھی انہوں نے کی، رشیا نے آ کے بمباری کی، جو بھی کیا، لیکن انہوں نے ایک تھوڑی سی اسٹیبلٹی بھی اس میں پیدا کی، اور کلیئرٹی، چلیے اسٹیبلٹی میں نہیں کہتا، کلیئرٹی سی پیدا کی، جس میں جو فریق ہیں وہ اپنی اپنی صف بندی انہوں نے کرنی شروع کی. اسی لیے امریکہ والے بھی اس کے باوجود کہ ان کے اختلافات ہیں روس کے ساتھ بہت، لیکن وہ روس کے اوپر ہی ریلائی کر رہے ہیں کہ روس الٹیمیٹلی روس کے ساتھ مل کر ہی مذاکرات کی میز کے اوپر بات آگے بڑھے گی. یہ بھی ایک پیش رفت ہوئی کہ مذاکرات کا شروع ہونا بذات خود، چاہے وہ ڈائریکٹ مذاکرات نہیں ہیں، اس میں بہت سی مشکلات ہیں، اور جیسے آپ نے بھی ذکر کیا حلب کا، یہ مائکرو لیول پہ اس قسم کی پرابلمس ہوتی رہیں گی. لیکن جب میکرو لیول پہ ہم دیکھتے ہیں، اوور آل سچویشن دیکھتے ہیں، تو ہمیں یقیناً وہاں پہ ایک ایسی پیش رفت نظر آتی ہے جو کہ مثالی نہیں ہے، لیکن جس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا کچھ سال پہلے یا 1 سال پہلے، کچھ مہینے پہلے بھی نہیں تھا. تو اب آہستہ آہستہ رینگتے ہوئے تھوڑی سی کلیئرٹی آ رہی ہے، اور جو مذاکرات کا جو چیز ہے وہ زیادہ حاوی ہو رہی ہے خانہ جنگی کے مقابلے میں. ہم نے دیکھا کہ سیز فائر ہوئی، ہیومینیٹیرین سیز فائر ہوئی، جس میں کافی دیر تک وہ مینٹین بھی رہی، اور یہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اب 10 مئی کو پھر سے بات ہوگی جو حکومت ہے وہ ایک اس کے اوپر آ رہے ہیں مذاکرات کی میز کے اوپر. بہت مشکلات ہوں گی، بہت مشکل ہوگا مرحلہ، لیکن ایک ڈیفینیٹلی شفٹ ہے، اور وہ شفٹ یہی امید کی جا سکتی ہے کہ یہ ایک ایسی چیز کی طرف بڑھے گی جس میں جو الٹیمیٹ ایم ہے، چاہے وہ مشکل ایم ہے کہ انٹرم گورنمنٹ بنے یا پھر انٹرم گورنمنٹ کوئی سیاسی ڈھانچہ وہاں پہ دے، لیکن اس کی طرف آہستہ آہستہ بڑھیں. اور یہ ہمیں زیادہ انکریجمنٹ اس کی بھی ملنی چاہیے اتنے مشکل حالات میں بھی
کہ لیبیا میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ بھی بہت امپاسبل ناممکن معاملات تھے، حالات تھے، لیکن بہرحال یونٹی حکومت بن سکے ہو گئی جی بن کے. تو یہ بھی بہت مشکل ہیں حالات، لیکن ایک امید کی کرن ضرور نظر آ رہی ہے. اچھا، عراق کی بات کرتے ہیں. مقتدہ صدر کے پیروکاروں نے اختتام ہفتہ بڑی خبروں کا موضوع بنا رہا کہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا، اور لیکن انہوں نے وہ گرین زون میں وہاں پر آ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے پارلیمنٹ سے قانون سازوں کو جانے پر مجبور کر دیا، پارلیمنٹ پر دھاوا بھی بولا، چلے گئے وہ وہاں سے واپس. لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ دھمکی دی کہ ایک ہفتے کے بعد وہ پھر واپس آئیں گے، کیونکہ وہ سیاسی اصلاحات کا مطالبہ کر رہے ہیں. سیاسی حالات کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو پرانے سیاستدان ہیں جن کے ساتھ کوئی نہ کوئی بیگیج لگا ہوا ہے، جن کے اپنے اپنے مفادات ہیں، جن کے ساتھ کرپشن کے سلسلے ہیں، ان کو ہٹا کر ٹیکنوکریٹس کو وہاں پر لگایا جائے. تو منظر صاحب، آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں وزیر اعظم حیدر العبادی نے کوشش تو کی ہے کچھ ٹیکنوکریٹس کو لگانے کی، لیکن پوری طرح وہ اس پر کامیاب نہیں ہو سکے. وہ اس مطالبے کو کس حد تک پورا کر سکتے ہیں؟ جی، کیونکہ ان کو بھی بیلنس رکھنا پڑتا ہے کہ جو پہلے سے جس طرح کے عراق کی سچویشن ہم دیکھتے ہیں، پہلے جو تھے دیر واز اے ٹائم کہ جب سنیوں کا کنٹرول تھا، دین شیعہ جو تھی ان کا کنٹرول آ گیا، شیعہ آرمیز کا. اب اگر ہم بیلنس کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو ایک ان کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ دونوں ہی سائڈوں کو ناراض کر بیٹھیں اور پھر بالکل ہی ہاتھ سے سچویشن چلی جائے. تو اگر وہ ٹیکنوکریٹس کو بھی لگائیں گے تو وہ ایسے ٹیکنوکریٹس کو آہستہ آہستہ انکلوڈ کر سکیں گے جس سے کہ ساری جو سائڈز ہیں وہ سیٹسفائڈ رہیں اور نیٹ ریزلٹ گراؤنڈ کے اوپر نظر بھی آ رہے ہوں جو کہ پروڈیوس کر سکیں ریزلٹ. تو جب تک ایسا نہیں ہوگا، اور یہ میرے خیال میں کہ پروسیس تو چل رہا ہے اچھا پازیٹیو، لیکن سلو ہے اور سلو ہی چلے گا تو بہتر ہے. اچھا، ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ عراق کی موجودہ سیاسی صورتحال اور بحرانی کیفیت کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر وہی نظریہ بار بار سامنے آتا رہا ہے کہ ڈھیلے ڈھالے جو وفاق کی بات کی جاتی ہے کہ شیعہ، سنی اور کرد لوگوں کا پر مشتمل ایک ڈھیلا ڈھالا وفاق بنا دیا جائے. کیا اس وقت اس بارے میں بھی غور کیا جا سکتا ہے؟ حیدر العبادی اس بارے پر غور کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے جی یہ ابھی تھوڑا سا ذرا ڈیسٹیبلائزنگ فیکٹر ہوگا اگر فیڈریشن کی بات کی جائے. ویسے تو فیڈریشن بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. امریکہ فیڈریشن ہے، پاکستان فیڈریشن ہے، ہندوستان فیڈریشن ہے، اور پاکستان اور ہندوستان تو لسانی اور اس بنیاد کے اوپر بھی ان کے یونٹس ہیں. تو اگر یہ اس قسم کی چیز عراق میں آتی آگے چل کے تو اس میں، لیکن اس وقت عراق کا یہ معاملہ ہے کہ عراق میں کوئی بھی ادارے نہیں تھے، ایک شخصی حکومت تھی اور شخصی حکومت کے ارد گرد بھی سارے معاملات چل رہے تھے. اب جب ادارے بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس میں پارلیمنٹ بھی ہمیں نظر آتی ہے، کہیں کہیں وزیر اعظم کی پوزیشن بھی نظر آتی ہے. اور پھر دیکھیے یہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا پارلیمنٹ پہ قبضہ کرنے کا پھر چھوڑ دیا، یہ پریشر گروپس ہیں اور ان کی ڈیمانڈس غلط بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ اگر وہ کرپشن کے خلاف اور غلط پولیٹیشینز جو ہیں وہ آ کے پھر سے ایکسپلوٹیشن کر رہے ہیں، ان کے اوپر وہ اگر پریشر مینٹین کرتے ہیں اور خانہ جنگی میں نہیں جاتے، واپس چلے جاتے ہیں پریشر بلڈ کر کے، تو یہ کوئی نیگیٹو چیز نہیں، یہ پازیٹیو چیز ہے. اور میرا خیال ہے کہ جب ایک دفعہ ایک مستحکم ہو جائے گا عراق، کیونکہ عراق میں خانہ جنگی بھی ہو رہی ہے، داعش کی جہاں پہ موجود ہے دوسرا، تو پھر فیڈریشن بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور میرا نہیں خیال کہ شیعہ سنی کے بیسس پہ فیڈریشن بنے گی، جو کہ یہ عرب ہیں بیسیکلی سارے. اگر فیڈریشن بنے گی تو وہ کرد اور نان کرد کی، کیونکہ ابھی بھی آپ دیکھیے نا فارمولا یہی ہے کہ صدر کرد ہوگا، یہ نہیں ہے کہ کوئی سنی منسٹر ہوگا تو شیعہ کوئی دوسرا منسٹر ہوگا، کیونکہ وہ سب عرب ہیں. صرف وہاں پہ فیڈریشن ہمیں دو میں نظر آ رہی ہے، کردوں میں اور عربوں میں، یعنی فرق نظر آ رہا ہے جو انہوں نے بانٹ بھی لیا جو ڈسٹریبیوشن آف پاور ہے صدر وزیر اعظم کی. اگر اسی بیسس پہ فیڈریشن بن جاتی ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں. دنیا کے ممالک ہیں فیڈریشن میں لگا ہے. اچھا بالکل، ہمارے پاس آخری 1 منٹ رہ گیا ہے، بلکہ 1.5 منٹ ہے. آپ بتائیے گا منظر، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں عراق کی قیادت کو اب کیا کرنا چاہیے؟ 1 منٹ. منظر وسیم صاحب. بالکل بھی حالات ایسے وہ ہمیشہ ایڈمنسٹریٹو میجرز لیے جاتے ہیں کنٹرول کرنے کے لیے سچویشن کو، تو جب تک کہ اس کا پولیٹیکل پہلے ایک کوئی فریم ورک نہیں ہوگا اور پولیٹیکل سولوشن نہیں ہوگا تو یہ ایسے ہی چلتی رہے گی سچویشن اور کوئی ریزولوشن نہیں ہو پائے گا. اور میرے خیال میں فیڈریشن جو ہے وہ چھوٹے لیول کے اوپر بنائی جائے، چھوٹے چھوٹے ڈسٹرکٹ کے لیول کے اوپر، تو وہی آگے میرے خیال میں تو ایک لگتا ہے کہ ہر ایک کے پاس تھوڑی تھوڑی پاور آ جائے گی اور وہ شاید بیٹھ جائیں ایک طرف
लड़ने झगड़ने के बजाय। तो फॉरवर्ड तो मुझे यही नजर आता है कि उनको पॉलिटिकल सोल्यूशन पहले करना पड़ेगा, तभी आगे कुछ बात बनेगी। तो पॉलिटिकल सोल्यूशन की उम्मीद की जा सकती है, हैदर अल अबादी वो कर सकेंगे? जी, मेरे ख्याल में तो अभी तक जो स्टेप्स ले रहे हैं वो पॉजिटिव है रिलेटिवली कंपेयर टू प्रीवियस गवर्नमेंट्स। ये बहुत बेहतर है और बेहतरी सिचुएशन इस तरह अगर चलती रही और चल सकी आगे तो ये बेहतर रहेगी काफी, और मेरे ख्याल में इम्प्रूवमेंट आएगी इराक में, प्रोवाइडेड कि ISI जो है वो कंट्रोल में आ सके। बहुत बहुत शुक्रिया मंजर वसीम साहब लंदन से और डॉक्टर फारूक हसनात पाकिस्तान से हमारे साथ थे। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। बहजत आपसे ये प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त चाहती है, फिर इस उम्मीद के साथ कि आप हमारा ये प्रोग्राम सुनेंगे और इसके बारे में अपनी राय से भी हमें आगाह करेंगे। अब बहजत को इजाज़त दीजिए, आपसे मेरी मुलाकात फिर होगी। अल्लाह हाफ़िज़। इस प्रोग्राम में जो नुक्ता-ए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।